کس اسلام کی دعا کر رہے تھے؟ اسی اسلام کی دعا کر رہے تھے، اسلام صافی النقی، جو صاف ستھرے اسلام تھے، اس اسلام کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اس اسلام کے لیے دعا نہیں کر رہے تھے جس اسلام کے اندر کفر ملا ہوا ہو، اس ایمان کے لیے دعا نہیں کر رہے تھے جس ایمان میں کفر اور شرک ملا ہوا ہو، اس اسلام کے لیے دعا نہیں کر رہے تھے جس اسلام کے اندر بدعت ملی ہوئی ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل في مقام آخر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال الله عز وجل في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ میرے محترم بزرگ بھائیوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا، اور اسلام اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کا اندازہ اسی شخص کو ہوگا جو شخص صاحب ایمان ہے، اور جو شخص ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت کو جو شخص پا لیتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد، مومن ہونے کے باوجود بھی کفر کرتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں جو اعمال اس شخص کو دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس نے اپنے اسلام اور اپنے ایمان کے اندر شرک کو نہیں ملایا۔ لم یلبسوا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ اگر اس میں نہیں ملایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر شرک کو نہیں ملایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، تو ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے دنیا اور آخرت کے اندر، اولئک، اور ایسے ہی لوگ، وہم مہتدون، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یا دین اسلام پر چلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس احسان کر رہے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان کر رہے ہیں، یا اس دین اسلام پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہمارے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا اور ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرمایا، کہا کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، وہ لوگ آپ کے اوپر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ لوگ اسلام لائے ہیں، قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے محمد آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ تم میرے اوپر، تم اپنے اسلام کی وجہ سے احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان تمہارے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دیا ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے،
اور اس نعمت کی حفاظت ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو میں نے پسند کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، کوئی آدمی اگر اس دنیا میں اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین میں اگر وہ شخص وہ چاہتا ہے، دین تلاش کرتا ہے یا کامیابی تلاش کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی اسی دین اسلام کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہا کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اندر کامیابی تلاش کرتا ہے، دین تلاش کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس شخص سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کی میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نعمت ہمیں دی ہے، یہ اسلام کی نعمت، اس نعمت کی حفاظت ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ کوئی شخص اگر اسلام پر رہتا ہے لیکن مرنے کے وقت اگر وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، یا کوئی شخص زندگی بھر مسلمان رہتا ہے لیکن مرنے کے وقت مسلمان نہیں رہتا ہے، یا کبھی مسلم رہتا ہے اور کبھی اسلام کو چھوڑ کر کبھی کافر بن جاتا ہے، میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کے لیے نجات نہیں ہے، اور ایسے شخص کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہا کہ تم نہیں مرو مگر مسلمان ہو کر کے۔ اگر کوئی شخص زندگی بھر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اسلام پر اگر اسلام کی پابندی کرتا ہے، لیکن مرنے کے وقت اگر وہ مسلمان نہیں رہتا ہے تو وہ شخص کافر ہے، دائرے اسلام سے خارج ہے، اور وہ شخص جہنمی ہے۔ یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لن يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ، کہ جنت میں صرف مومن آدمی ہی جا سکتا ہے، وہ آدمی جو ایمان والا ہے، وہ آدمی جو اسلام والا ہے۔ لن يدخل الجنت الا نفس مسلمہ، اسلام مسلمان ہی جنت میں جا سکتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو شخص اسلام لایا، وہ اعطی رزقا کفافا، اور وہ آدمی جس کو ضرورت بھر روزی ملی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق روزی دیا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی اسے عطا کیا اس پر وہ قناعت کر کے زندگی گزارتا ہے، کہا کہ وہی شخص کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، اسلام کی اس اہمیت اور اس کی فضیلت کو ایسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر اسلام کی کتنی بڑی نعمت نازل کیا ہے، جو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خدمتیں بھی کی لیکن اس کو اسلام نصیب نہیں ہوا اور وہ مسلمان نہیں ہو سکا اور کافر ہو کر کے مرا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو دیکھیں کہ نبی کریم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں کافر تھے اور کافر ہو کر کے مرے ہیں، دونوں کافر ہو کر کے مرے ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام پر پیدا کیا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، ان رجلا جاء النبی سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے دریافت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ این ابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کہاں ہیں؟
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اباک فی النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تمہارے باپ جہنم میں ہے۔ فولى الرجل حزینا، تو وہ آدمی غمگین ہو کر کے واپس چلا جانے لگا۔ فدعاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ ان ابی و اباک فی النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کیوں غمگین ہو؟ تم یہ بات سن کر کے غمگین ہو کہ تمہارے باپ جہنم میں ہے کیونکہ تمہارے باپ کافر تھے؟ سنو، ان ابی و اباک فی النار، میرے باپ اور تمہارے باپ دونوں جہنم میں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، اسلام کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اس کی حفاظت ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنی والدہ کی قبر سے ہوا۔ لما مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبر امی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب اپنی والدہ کی قبر اس کے پاس سے ہوا، استاذن ربہ ان یزور قبرہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب کرتے ہیں، قبر کی زیارت کی اجازت طلب کرتے ہیں، وَأَن يَسْتَغْفِرَ لَهَا، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں۔ فَأَذِنَ لَهُ رَبُّهُ أَن يَزُورَ قَبْرَهَا، تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ قبر کی زیارت کریں۔ وَلَمْ يَأْذَن لَهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَهَا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی۔ لِأَنَّهَا مَاتَتْ كَافِرَةً، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے، ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت بھی نہیں ملی کہ اپنی ماں کے لیے وہ دعا بھی کر سکے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، یہ واقعہ بھی بہت معروف ہے، حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما حضرت ابا طالب الوفات، کہ جب ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا جب انتقال کا ٹائم ہوا، جب موت کا وقت آیا، جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس تشریف لائے۔ وعنده عبداللہ ابن ابی امیہ و ابو جہل، اور اس وقت ابو جہل اور عبداللہ ابن ابو امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ احاج لک عند اللہ، کہا کہ اے میرے چچا، آپ صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ آپ پڑھ دیں، کلمۃ احاج لک عند اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میں اس کلمہ کے ذریعے میں مناقشہ کروں گا۔ فقال له اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ چاہتے ہیں کہ عبد المطلب کی ملت سے جو ہے ہٹ جائیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار حضرت ابو طالب سے کہا کہ ان کے چچا سے، اپنے چچا سے فرمایا کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ صرف کہہ دیں، کئی بار کہا، لیکن انہوں نے یہ کہا آخری مرتبہ کہ انا علی ملت عبد المطلب، کہا کہ ہم عبد المطلب کی دین پر، یعنی کہ کفر کی حالت میں جو ہے ابو طالب کی ملاقات ہوئی۔ یہ ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، جنہوں نے دین اسلام کی اتنی خدمتیں کی کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں نے اتنی خدمتیں نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جتنی ابو طالب نے کی، بہت سارے مسلمانوں نے نہیں کی۔ دین کی خدمت جس قدر ابو طالب نے کی، بہت سارے لوگوں نے اتنی خدمت نہیں کی، اور ہم ہیں کہ ہم لوگوں نے اسلام کی خدمت نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے اسلام، یہ کتنی بڑی دولت ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ تھے، وہ ایک مرتبہ عرفہ کے اندر وہ دعا کر رہے تھے، کرتے اللہم متعنا بالاسلام و سنہ، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام اور سنت سے نواز۔
وبارک لنا فی الاسلام والسنہ، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام اور سنت میں برکت عطا فرما۔ تو یہ اسلام کی دعا ہمارے سلف صالحین کیا کرتے تھے، لیکن یاد رکھے کس اسلام کی دعا کر رہے تھے؟ اسی اسلام کی دعا کر رہے تھے، اسلام صافی النقی، جو صاف ستھرے اسلام تھے، اس اسلام کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اس اسلام کے لیے دعا نہیں کر رہے تھے جس اسلام کے اندر کفر ملا ہوا ہو، اس ایمان کے لیے دعا نہیں کر رہے تھے جس ایمان میں کفر اور شرک ملا ہوا ہو، اس اسلام کے لیے دعا نہیں کر رہے تھے جس اسلام کے اندر بدعت ملی ہوئی ہو، جس کے اندر اسلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف جو افکار ہیں، ان افکار، اگر وہ افکار ملے ہوئے ہو جو اسلام سے منحرف ہیں، ان افکار اگر ملے ہوئے ہو اس طرح کے افکار، تو اس اسلام کے لیے وہ دعا نہیں کر رہے تھے، بلکہ اسلام صافی اور صحیح اسلام کے لیے دعا کر رہے تھے، کیونکہ وہ اسلام جس اسلام کے اندر شرک ہے، وہ اسلام جس کے اندر بدعت ہے، وہ اسلام جس کے اندر اللہ کے علاوہ عبادت یا اللہ کے علاوہ توکل ہے، اللہ کے علاوہ استغاثہ ہے اور استعانہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ اسلام ایسا اسلام ہو جاتا ہے کہ جو اسلام انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلمہ اور ایک لفظ زبان سے نکالنے کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اب اللہ وآیاتی ورسولی کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اور یہاں خطاب منافقین سے ہے، وہ آدمی جو ایمان رکھ کر کے بھی کفر کرتے ہیں، جس کے اندر نفاق ہے، ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا، قل، اے اللہ کے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولی، کہا کہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون، تم استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، لا تعتذروا، بہانے مت کرو، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کفر کیے ہو، ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے کچھ لوگوں کو ہم اگر معاف بھی کر دیتے ہیں تو یاد رکھو، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ہم ایسی صورت میں کچھ لوگوں کو ہم عذاب دیں گے اس لیے کہ ان لوگوں نے جرم کیا، وہ لوگ مجرمین ہیں۔ کیونکہ اللہ کی عبادت میں شرک کرنا اور قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، رسول کے ساتھ اور دین اسلام کی کسی بھی شریعت کے ساتھ، اگر کسی حکم کے ساتھ اگر کوئی شخص استہزاء کرتا ہے تو یاد رکھیں وہ دائرہ اسلام سے کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ فرمایا کہ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، کہا کہ وہ لوگ اللہ کی قسم کھا کر کے، ان لوگوں نے قسم کھائی اور کہا کہ ہم لوگوں نے نہیں کہا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ ان لوگوں نے کفر کا ایسا کلمہ کہا ہے کہ کفروا بعد اسلامہم، کہ اسلام کے بعد ان لوگوں نے جو ہے کفر کر لیا اور وہ کافر ہو گئے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اسلام مسلمان رہتے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، لیکن کہا کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص اگر شرک نہیں ملاتا ہے، بدعت نہیں ملاتا ہے، یا وہ چیز جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اگر وہ مرتکب نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بشارت دی گئی ہے، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے، وہم مہتدون، اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، ہمارے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے جن چیزوں کے ذریعے مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو اسلامی شریعت کے اندر اس کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے، نواقض الاسلام کہا جاتا ہے۔ اور اس موضوع پر ہمارے سلف صالحین نے کافی کتابیں لکھی ہے، ان میں سے سب سے اہم کتاب جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نواقض الاسلام، جو نہایت ہی اہم ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر
نواقض الاسلام کے اہم نکات کو بیان کیا ہے۔ ان نکات میں سے کچھ چند نکات کو میں بیان کرتا ہوں، اور ان نکات کو یاد رکھنے کی، اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، اور آپ یہ سمجھیں کہ جو شخص بھی ان اعمال کا یا ان نکات کا اگر مرتکب ہوتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ الشرک فی عبادت اللہ کی عبادت میں اگر کوئی شخص اگر شرک کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور نمبر 2، وہ آدمی جو اللہ اور اپنے مابین اور اللہ کے مابین وسیطہ بناتا ہے، واسطہ بناتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے پر توکل کرتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے شفاعت طلب کرتا ہے، یعنی اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتا، اللہ سے ڈائریکٹ سوال نہیں کرتا ہے، بلکہ دوسروں سے سوال کرتا ہے شفاعت کا، دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کو وسیلہ بنا کر اللہ تک پہنچیں گے۔ کہا کہ اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نمبر 3، عدم تکفیر المشرکین۔ کہا کہ اگر مشرک آدمی کو، کافر آدمی کو اگر کافر نہیں کہتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، یا اگر کافر آدمی کے کفر کے اندر اگر وہ شک کرتا ہے، یا کافر شخص کے مذہب کو صحیح قرار دیتا ہے، تو اس عمل سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کافر کو کافر کہنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص کافر کو کافر نہیں کہتا ہے، یا کافر شخص کے اندر کافر کے کفر میں شک کرتا ہے، یا کافر کے مذہب کو صحیح قرار دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 4 نمبر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو افضل قرار نہیں دیتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور شخص کے طریقے کو مکمل سمجھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی اور اس کے طریقے کو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ ناقص سمجھتا ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، الاستہزاء بالدین۔ اگر کوئی شخص دین کا استہزاء کرتا ہے، دین کے استہزاء کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں اجر بتایا ہے کہ اس کے کرنے سے اجر یہ ملتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجر بتایا ہے کہ اس کا ثواب یہ ہے، لیکن وہ شخص اس کا استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ایسی چیز نہیں ہے، اس کا مذاق کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں عقاب نازل کیا، فرمایا کہ اس کے اوپر سزا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بتایا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے گا یا یہ بدعملی کرے گا تو ایسی صورت میں اس کے لیے سزا ہے، لیکن وہ آدمی اس کا استہزاء کرتا ہے، یا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کوئی شخص استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 6 کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، جو سنت لے کر کے آئے ہیں، جو طریقہ لے کر کے آئے ہیں، اس طریقے کو سے اگر وہ بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، یا اس کو کراہت کے حساب سے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 7 وہ آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ جب دو آدمیوں میں لڑائی ہو، جیسے کافر اور مسلم میں لڑائی ہو، تو ایک آدمی مسلمان کو ساتھ نہ دے کر کے کافر کا ساتھ دے اور کافر کے ساتھ رہے، ایسی صورت میں وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 8 جادو کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جادو کا جو عمل کرتا ہے، وہ جادو کا عمل کرنے والا کافر ہے اور وہ جہنم کا مستحق ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے خروج اور اس سے نکلنے کو جائز سمجھتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے یا یہ سمجھے
کہ فلاں شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور شریعت پہ اگر وہ عمل کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر دین سے کوئی شخص برگشتہ ہے، یعنی دین کا علم حاصل نہیں کرتا ہے یا اس پر عمل نہیں کرتا ہے، چاہے اعراض کسی بھی طرح کا ہو، چاہے اعراض مثبت انداز کا ہو یا اعراض دشمنی انداز کا ہو، کوئی شخص کہے کہ ہم کو کسی سے لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم کافر کو برا کہیں گے، نہ ہم مسلم کو برا کہیں گے، کسی کو برا کہیں گے، لیکن وہ اسلام کے اوپر چلتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے برگشتہ ہے، اسلام سے دور ہے، اور ایسی صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.